أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العظيم. کیوں نہیں دیکھتا جہان میں ہر شیلا محدود ہے، جب اٹھی نگاہیں تو جھک گئیں، یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ سب اسی کے ہیں فیصلے، تو جان کے بھی انجان ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. کیوں شرک میں ہے پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے، کیوں شرک میں ہے تو
پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے، کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں، نہیں الہ کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے، جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر وجود ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یار مجھے تو بخش دے، 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 بندہ تو گناہگار ہے، جو گر گیا تھا مقام سے، تو تو رب عالی مقام ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت
چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرہ پہ روح امین کہنے لگے پہنچ کے سدرہ پہ روح امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں حدود سدرہ حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نیک بے تیری محفل میں چلا آج میں تیرا
ایک عمر گزارا تیری محفل میں چلایا تیرا پینٹ ہے کہ ایک حال آئے تیرا پینٹ ہے کہ ایک حال آئے جالیوں سے تجھے دیکھایا جالیوں سے تجھے دیکھایا تیری محفل میں چلایا یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا تیری محفل میں چلایا میں کہ بے وقتوں بے مایا تیری محفل میں چلایا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا آقا بیٹھے نے وچ مدینے سونے دے نے
سب دی بولی اگا بیٹھے نے وچ مدینے سونے دے نے سب دی بولی منگدا جو آپ کولوں بھر دے آپ جولی منگدا جو آپ کولوں بھر دے آپ جولی تے دری دری تویو نہیں منگدا منگدا دری دری تویو نہیں منگدا سونے دا جو گدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا تے ذکر رسول کر کے تو دل اپنا شاد کر لئی ذکر رسول کر کے تو دل اپنا شاد کر لئی مشکل جی کوئی آوے سونے نو یاد کر لئی مشکل جی کوئی آوے سونے نو یاد کر لئی تے نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جان دی ہر بلا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا تے احسان مصطفیٰ دے دساں کی گن کے تینوں میں احسان مصطفیٰ دے دساں کی گن کے تینوں سونے دے در تو ملیا جو بھی مینوں سونے دے در تو ملیا جو بھی مینوں میرے تے کرم اجمل اجمل میرے تے کرم اجمل سونے دا بے بہارے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا تے نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال جے اذان وچ وی نالے تے نماز وچ وی نالے جے اذان وچ وی نالے تے نماز وچ وی نالے رب اس تو جدا نہیں 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 رب اس تو جدا نہیں نہ رب تو جدا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا تے لگیاں نے تانگا دل نو او سونا کدی بلاوے لگیاں نے تانگا دل نو او سونا کدی بلاوے یا رب مدینے ہوئیے جس ویلے موت آوے یا رب مدینے ہوئیے جس ویلے موت آوے سونے دیا عاشقاں دی سونے دیا عاشقاں دی
दुखियां दा आसरा रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खलीफा चहारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आज क़ससुल अंबिया में हम एक वाक़या आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अपनी खिलाफत के दौर में एक मस्जिद में दाखिल हुए। देखते हैं कि मस्जिद में एक शख्स बैठा हुआ है और गिरा कर रो रहा है। कुछ चंद लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं और उसे समझा रहे हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से पूछते हैं कि ये क्या मामला है। अब वो शख्स जवाब देता है कि ए अल्लाह के नबी, मेरा बाप इन लोगों के साथ एक सफर पर रवाना हुआ था। ये तमाम लोग तो उस सफर से वापस आ चुके हैं, लेकिन मेरा बाप उस सफर से वापस नहीं आया। मैंने इन तमाम से पूछा है कि मेरा बाप कहाँ है। इन्होंने मुझे जवाब दिया है कि तुम्हारा बाप सफर में फौत हो चुका है, वफात पा चुका है। इसके बाद मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि मेरा बाप अगर वफात पा चुका है तो उसका माल कहाँ है। इन्होंने मुझे जवाब दिया कि तेरे बाप के पास तो कुछ भी नहीं था, तेरा बाप तो खाली हाथ था, तेरे बाप के पास कोई माल नहीं था। लेकिन हालांकि मेरे बाप के पास अच्छा खासा माल था और वो तिजारत की गर्ज से इनके साथ गया था। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मामले पर उस शख्स से पूछते हैं कि इतना संगीन मामला है, इतना मुश्किल मामला है, हुकूकुल इबाद का मामला है, क्या तुमने काजी से रजू किया है? काजी से रजू करो। वो शख्स जवाब देता है कि अल्लाह के नबी, मैं काजी से रजू कर चुका हूँ और काजी ने भी इनके हक में फैसला दिया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर इन तमाम को काजी के पास लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि उस दौर के काजी ऐसे नहीं थे। काजी ऐसा नहीं है कि मौजूदा जो खलीफा है उसके दबाव में आकर उसकी हमायत में फैसला दे दे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये मिलती है कि ज़िना के केस में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में एक यहूदी के हक में फैसला दे दिया गया था। हालांकि वो फैसला गलत था, उसकी एक अलग तफसील है, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस फैसले को सर तस्लीम खम किया था और उस पर कोई इतराज नहीं किया था। अब बहरहाल ये मामला जो है वो काजी के पास आ गया है। अब हजरत अली यहाँ पर काजी से सवाल कर रहे हैं कि इतना संगीन मसला है, हुकूकुल इबाद का मसला है, आपने ये फैसला इतनी जल्दी कैसे निपटा दिया? काजी यहाँ पर जवाब देता है कि हमने इस जवान शख्स से जिसका बाप वफात पा चुका है सफर में, इससे हमने पूछा कि क्या तेरा कोई गवाह है? अगर तेरा कोई गवाह है तो हमारे पास लेकर आओ। इसने जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास तो कोई गवाह मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने उन लोगों से जो यहाँ पर मौजूद थे, जो उसके साथ सफर पर गए थे, हमने उन तमाम से पूछा, उनसे तमाम से कसमें का उनसे कहा गया कि कसमें खाओ। उन तमाम ने कसम खाई और कहा कि हाँ, इसका बाप वफात पा चुका है और उसके पास कोई माल नहीं मौजूद था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर हजरत अली कहते हैं कि बहरहाल जो भी है, अब इस केस का फैसला मैं खुद करूंगा और बिल्कुल उसी तरह इस केस का फैसला होगा जिस तरह अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक जमाने में एक केस का फैसला किया था। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक केस आ चुका है। हजरत अली मसनद क़ज़ा पर बैठते हैं। अगर आज के दौर में बात करें तो आप कह सकते हैं कि पुलिस के सिपाही जो है उनको हुक्म देते हैं कि इन तमाम लोग यानी जो कि उस नौजवान के बाप के साथ सफर पर रवाना हुए थे, अब एक जो सिपाही है एक शख्स के साथ है। एक सिपाही को हुक्म दिया कि एक शख्स को अपने पास रखो। सिपाहियों ने अब हजरत अली के हुक्म को कबूल किया, एक शख्स को अपने पास ले लिया। एक सिपाही ने हजरत अली हुक्म देते हैं कि इनके चेहरों को कपड़े से ढांप दो।
سپاہی بالکل ایسا ہی کرتے ہیں، حضرت علی کے حکم کے مطابق ان کے چہرے ڈھانپ دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی جو ہے وہ کاتب کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب میں بلند آواز سے مسجد میں تکبیر اللہ اکبر کہوں گا تو ایک ایک شخص کو میرے پاس لے کر آتے جانا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے مسجد میں تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ مسجد میں موجود کثیر تعداد میں موجود لوگ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، اور ان کے حضرت علی کے حکم کے مطابق سپاہی جو ہے وہ پہلے شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ پہلا شخص جو ہے وہ پیش ہو گیا۔ اب جو ہے وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی حکم دیتے ہیں کہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے حضرت علی کے درمیان اور اس شخص کے درمیان۔ مکالمہ شروع کرنے سے پہلے حضرت علی حکم دیتے ہیں کاتب کو کہ میں جو بھی سوال کروں اور یہ شخص جو بھی جواب دے وہ تم نے جو ہے قلم بند کرتے جانا ہے اور ہر چیز تم نے نوٹ کرنی ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ اب حضرت علی کیا سوال کرتے ہیں؟ حضرت علی سے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں۔ پہلا سوال کرتے ہیں کہ اس جوان بچے کا جو باپ ہے وہ تمہارے ساتھ کب سفر پر روانہ ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ فلاں شخص جو اس کا باپ جو ہے وہ فلاں تاریخ کو فلاں دن کو ہمارے ساتھ روانہ ہوا۔ پوچھتے ہیں کہ اس کا باپ کیسے بیمار ہوا، کس طرح وفات پائی؟ وہ بتاتا ہے کہ اس کا باپ فلاں مرض میں مبتلا ہوا اور فلاں بیماری سے اس نے وفات پائی۔ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ تدفین کیسے ہوئی، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھائی؟ وہ بتاتا ہے کہ اس کی تدفین فلاں شخص نے کی، اس کی نماز جنازہ فلاں شخص نے پڑھائی۔ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے وفات کے بعد کیا اس کے مال و غنیمت تھا اس کے پاس؟ وہ بتاتا ہے کہ اس شخص کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کھا لیا تھا۔ بہرحال یہ تمام جو ہے سوال و جواب اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب جو کاتب ہے وہ بھی تمام باتیں نوٹ کر رہا ہے اور اس طرح پہلے شخص سے جو ہے وہ مکالمہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے مسجد میں تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ مسجد میں موجود کثیر تعداد میں موجود لوگ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور حضرت علی کے حکم پر دوسرا شخص جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے شخص سے جو ہے وہ چہرے سے پردہ ہٹایا جاتا ہے اور جو ہے اب جو ہے وہ مکالمہ دوسرے شخص سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی یہاں پر اس شخص کو مکالمہ شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم جانتے نہیں ہیں؟ ہم تمہارے بارے میں سب جانتے ہیں۔ اب جب وہ شخص دوسرا شخص جو ہے وہ یہ سنتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بارے میں سب جانتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا گھبرایا اور وہ سمجھا کہ شاید پہلے شخص نے وہ تمام جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ بتا دیے ہیں جو ہم نے اس شخص کے ساتھ جو برتاؤ ہم نے کیا ہے سفر میں اس جوان باپ کے ساتھ، شاید وہ سمجھا کہ پہلا جو ہے وہ شخص جو وہ سب بتا چکا ہے۔ اب اس نے یہ سوچا اور اس نے جو ہے یہ کہتے ہوئے یہ جواب دیا، پہلے سٹارٹ ہی اس نے ایسا کیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، ہم سب نے قتل تو کیا ہے، اس شخص کا قتل تو کر دیا ہے، لیکن میں اس قتل میں شامل نہیں تھا۔ باقی تمام لوگ جتنے بھی موجود تھے وہ سب یہ راضی تھے اس پر کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، اس کا مال ہم قبضے میں لے لیں، لیکن میں اس پر قطعاً راضی نہیں تھا۔ اب جب اس نے یہ کہا تو معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اسی طرح تیسرا شخص آیا، اس نے بھی جو ہے وہ اپنا جرم تسلیم کیا۔ اب جب یہ جرم تسلیم کر رہے تھے ان کی آواز جو ہے وہ اپنے ساتھیوں تک نہیں جا پا رہی تھی۔ اب ان کی آواز جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے لوگ سن رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ ان کے جو ساتھی ہیں ان کے تک چونکہ آواز نہیں جا رہی تھی، لہٰذا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کون سا شخص جو ہے وہ کس طرح کے جوابات دے رہا ہے، لہٰذا ہر آنے والا شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے آنے والا پہلا شخص جو ہے وہ سب بتا چکا ہے۔ اسی طرح جب آخری شخص کی باری آئی تو اس نے بھی تفصیلاً جو ہے وہ سب بتا دیا کہ ہم نے اس جوان بچے کے باپ کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اور اس کا مال جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اس طرح سے حضرت علی نے اس پیچیدہ جو ہے وہ معاملے کا، اس پیچیدہ کیس کا حل جو ہے اور نہایت عمدگی کے ساتھ نکالا اور ان تمام لوگوں پر جو ہے وہ خون اور مال عائد کیا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اب جیسا کہ وہاں پر قاضی بھی موجود تھا، قاضی اب سوال کرتا ہے حضرت علی سے، سوال کر رہا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس کیس کا فیصلہ بالکل اس طرح کروں گا جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک زمانے میں فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کون سا فیصلہ اس طرح کا کیا تھا؟
حضرت علی جو ہے وہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جا رہے تھے کہ وہاں پر بچے راستے میں جو ہے وہ بچے کھیل رہے تھے، بچے ایک دوسرے کو مختلف نام لے کر پکار رہے تھے، لیکن ایک بچہ ایسا تھا جسے تمام بچے جو ہے وہ مات الدین کے نام سے پکار رہے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا نام مات الدین ہے۔ اب مات الدین کا مطلب تو یہ تھا، مات الدین یعنی دین مر گیا، اس کا مطلب تو یہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ نام کس نے رکھا؟ وہ بچہ کہنے لگا میرا نام یہ میری ماں نے رکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس بچے کو پکڑتے ہیں اور اس کی ماں کی طرف چلتے ہیں، اس کی ماں کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کا نام مات الدین کیسے رکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب اس کی ماں جو ہے وہ جواب دیتی ہے کہ یہ نام میں نے نہیں رکھا، یہ نام اس بچے کے جو ہے وہ والد صاحب کی وصیت تھی، ان کی وصیت پر رکھا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہاں پر ان سے پوچھتے ہیں کہ وصیت میں ایسا کیا تھا کہ انہوں نے جو یہ مات الدین ہی نام کا انتخاب کیا، جس کا مطلب ہے کہ دین مر گیا، دین ختم ہو گیا۔ تو یہ دریافت کرنے پر اس کی ماں جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ اس کا باپ جو ہے، اس چھوٹے بچے کا باپ جو ہے اپنے چند دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ سفر پر روانہ ہوا تھا۔ وہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ سفر پر گئے تھے وہ تو واپس آ گئے، لیکن اس کا باپ جو ہے اس سفر سے واپس نہیں آیا۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا باپ کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جو ہے وہ سفر میں فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کا مال کہاں ہے، انہوں نے جواب دیا اس کے پاس کچھ مال نہیں تھا، حالانکہ اس کے پاس مال موجود تھا، اس کے پاس اچھا خاصا مال تھا، اچھے خاصے پیسے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ مجھے جواب دیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے شوہر نے مرتے وقت کوئی بات کہی، انہوں نے پوچھنے پر یہ جواب دیا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی سے جا کر یہ کہہ دینا کہ اپنے بچے کا نام جو ہے وہ مات الدین رکھے۔ تو اس طرح سے اپنے شوہر کی وصیت پر میں نے اپنے بچے کا نام مات الدین رکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جہاں پر بہت حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس بچے کی ماں سے کہ کیا تم ان لوگوں کو اب بھی جانتی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں۔ پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو پہچانو گی؟ کہنے لگی ہاں میں پہچانتی ہوں۔ پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں؟ بتانے لگی ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے گھروں تک جاتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس شخص کو قتل کیا حقیقت میں۔ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو گرفتار کرواتے ہیں اور جو ہے وہ مجلس قضاء میں لا کر انہیں سزا ہوتی ہے اور ان کو بھی کافر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ تو یوں حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بالکل ایسا ہی فیصلہ کیا تھا جس کی پیروی کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ اس نوجوان کے باپ کا فیصلہ کیا، اس نوجوان کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو یوں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کو بتایا کہ بالکل اسی طرح کا، اسی طرح کا فیصلہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، میں آج ان کی پیروی کرتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ بالکل اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے۔ اب اس واقعہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں انصاف ہر صورت کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مات الدین جیسے بچے پیدا نہ ہوں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ انصاف کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے، تب ہی جو ہے وہ حکومت بھی کامیاب ہوگی۔ کیونکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن حکومت ظلم سے نہیں چل سکتی، کیونکہ جب ظلم بڑھتا ہے، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ آج کی ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ آج پہلی طاق رات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔